نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارے سامنے آیا مبارکہ ہے اس کا نمبر ہے 103 103 آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، پھر اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، پھر اگر اس میں کوئی مشکل الفاظ ہیں تو اس کو دیکھیں گے، اور پھر اس کا مفہوم اس ترکیب نحوی اور صرفی اور ترجمے کی روشنی میں کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ واو سے ہو رہی ہے، اور یہ یہاں پہ واو استئنافیہ ہے، یعنی ایک نئے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور لاؤ اس کو کہتے ہیں حرف شرط غیر جازم۔ انہ حرف توکید و نصب ہے، حرف مشبہ بالفعل بھی اس کو کہتے ہیں، اور ہم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر متصل ہے۔ اگر اس کو ڈیٹیل سے کہیں تو یہ کہیں گے کہ اس میں جو ہا ہے وہ دراصل ضمیر متصل ہے، مبنی ہے ضمہ کے اوپر، اور محلاً منصوب ہے چونکہ انہ کا اسم بن رہا ہے، اور اس کی جو میم ہے وہ علامت جمع الذکور ہے، یعنی جمع مذکر کی علامت ہے۔ آمنو فعل ماض مبنی علی الدم، اور واو ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، الف جو ہے اس کو الف الفارقہ کہتے ہیں، اور ایک پورا جملہ بنا فاعل سے اور فعل سے مل کر ایک جملہ بنا، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ محلاً مرفوع ہے انہ کی خبر، اور جو مصدر مؤول ہے انہ سے، اس کی اسم اور اس کی خبر سے، تو وہ محلاً مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور اس کی جو اپنی خبر ہے وہ معذوف ہے، تقدیرہ ثابت، یعنی گویا کہ اگر اس کو کھول کے پڑھیں تو ہم کہیں گے کہ وَلَوْ ایمانہم ثابتٌ، یہ اس کا مصدر مؤول ہوگا۔ پھر اگلی جو واو ہے وَاتَّقَوْا میں جو واو ہے یہ عطف کی ہے، اور اتقوا یہ فعل ماض مبنی علی الضم المقدر علی الجاء المحذوفہ للثقل، یہ باب افتعال ہے۔ اتقا یتقی، یہ اصل میں تھا اوتقا، تو واو کو اپنے تا میں جب بدلا تو دو تا جو ہیں وہ مدغم ہو گئیں، تو ان کے اوپر شدہ آیا، اور اس کا جو اپنا یا تھا وہ یہاں سے معذوف ہو گیا شکل کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اوپر دمہ تھا، اور یہ جو حروف علت ہیں یہ علیل ہوتے ہیں نا، مریض ہیں یعنی کمزور ہیں، تو یہ حرکت کے بوجھ کو نہیں اٹھاتے، تو اس کو معذوف کر دیا گیا یا کو۔ اور اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے کاف کے بعد، یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل، اور اس کے بعد کا جو الف ہے اس کو کہیں گے الف الفارقہ، اور یہ جو پورا جملہ ہے اتقوا، یہ معطوف ہوا کس کے اوپر؟ آمنو کے اوپر، تو یہ بھی پھر محلاً مرفوع ہوگا، کیونکہ آمنو جو ہے وہ انہ کی خبر بنی تھی، مرفوع تھی، تو جو معطوف ہے اس کے اعراب بھی آمنو کی طرح ہوں گے۔ یہاں تک کلیئر ہوا۔ اس کے بعد ہے لمثوبۃ، اب ایک اعراب تو یہ ہے کہ اس میں جو لام ہے لا،
میم سے پہلے یہ لام الابتدائیہ ہے، لام الابتدا ہے، یہ ایک حرف ہے، مبنی ہوتا ہے، فتح کے اوپر مبنی ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ اور مثوبۃ جو ہے یہ اصل میں اس میں مصدر ہے اثاب یثیب سے، جس کا ثلاثی مجرد ہوتا ہے ثاب یثوب، جب باب فعال میں داخل ہوتا ہے تو اثاب یثیب اثابتن۔ تو یہ جو مثوبہ ہے یہ دراصل مفعلۃ کی وزن پہ تھا، تو پھر اس میں اعلال ہوا، تو یہ بھی آپ کے سامنے اس کی شکل بنی مثوبہ، تو ہم اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں۔ یہ مثوبہ جو ہے یہ مبتدا مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ، من حرف جر ہے عند، عند اللہ، تو عند یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، مضاف بھی ہے، اللہ لفظ جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ چونکہ مضاف الیہ ہے۔ خیر یہ مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ چونکہ یہ خبر ہے اپنے مبتدا کی، اور مبتدا تھا مثوبہ، اس کی یہ خبر ہے۔ اور یہ جو جملہ بنانا مبتدا اور خبر مثوبۃ من عند اللہ خیر، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے واقعہ فی جواب قسم محذوف، ایک قسم ہے جو محذوف ہے اس کے جواب میں ہے۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیرہ واللہ، یعنی واللہ لمثوبۃ من عند اللہ خیر، وہ جو قسم ہے وہ محذوف ہے، اس کے جواب میں یہ ہے۔ اور دوسرے اس کے اعراب یہ ہیں کہ دراصل یہ جملہ جواب الشرط ہے، یعنی فعل الشرط تو انہم آمنوا واتقوا تھا، یہ فعل الشرط تھا مصدر معمول کے ساتھ، یعنی ایمانہم وتقواہم، اور یہ جو اگلا جملہ اسمیہ ہے یہ جواب الشرط ہے۔ پھر اس کے اوپر مختلف طرح کے اعتراضات ہیں جس کے اندر ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ہم نے تھوڑا اس کو آسان کر کے پیش کرنا ہے، تو بس آپ اتنا ہی یاد رکھیں۔ پھر آگے جو لو ہے یہ بھی حرف شرط غیر جازم ہے، کانو فعل ماضی ناقص، اور اس کو ناسخ بھی پڑھتے ہیں، فعل ماض ناقص مبنی علی الضم، اور اس میں جو واو ہے واو الجماعہ ہے، ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع ہے، یہ اسم کانا ہے، اور جو الف ہے وہ الف الفارقہ ہے، یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور واو پھر وہی ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل ہے، تو یہ پورا جملہ ہے نا جو فعل اور فاعل سے مل کر بنا یعلمون، یہ پورے کا پورا جملہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور اس میں جو جواب الشرط ہے وہ محذوف ہے، اس کی تقدیر اس کی مناسب حال آپ کر سکتے ہیں کہ لو کانوا یعلمون لسعوا للحصول علی المثوبہ، اگر وہ جانتے ہوتے تو پھر وہ اللہ کے اس ثواب کی کہ جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اس کے حصول کی کوشش کرتے، ایمان لا کر اور تقوی اختیار کرتے۔ یہ اس کے اعراب تھے۔ اب اس میں جو مشکل چیزیں وہ دیکھیں، لاؤ کا مطلب ہوتا ہے اگر، آمنو وہ ایمان لائے، اتقو انہوں نے تقوی اختیار کیا، مثوبتن کا مطلب ہے ثواب، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خیرن بہتر ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، اور لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے، یہ مشکل الفاظ تھے۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے، ولو انہم آمنوا اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون اگر یہ جانتے ہوتے۔ اور اس کا ترجمہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں،
کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے مفہوم پہ غور کیجیے۔ ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں زور کس بات پہ دیا گیا کہ اگر یہ یہود بنی اسرائیل ایمان لے آتے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے، جادو کو چھوڑ دیتے، شرک سے بچتے، تو اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ثواب ہے تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ تو یہاں پہ مثوبتن کہا نا، یعنی آپ دیکھیں تنوین ہے، المثوبہ نہیں کہا، مثوبتن، تو یہ جو تنوین ہے یہ قلت کی ہے، یعنی تھوڑا سا بھی ثواب اگر اللہ کی طرف سے ملتا تو وہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ کیونکہ کچھ ناوی حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے اصل میں عبارت جو ہے وہ کچھ چیزیں معذوف ہیں، جیسے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَأُصِيبُوا مَثُوبَةً، تو چونکہ فعل جو ہے معذوف کر دیا گیا تو اس کے اسلوب کو پھر بدلنا پڑا، لام ابتدا لگا کے لَمَثُوبَةٌ مرفوع کہا، تو مطلب یہ بنا کہ اگر وہ ایمان لاتے تو ہم انہیں اس چیز سے بہتر ثواب دیتے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدی۔ اس آیت میں تھا نا، تو اس طرح کے جو اسالیب ہیں یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ثواب ان کے لیے ثابت اور یقینی ہے، چونکہ جملہ اسمیہ رکھا گیا نا، تو جملہ اسمیہ جو ہے اس میں حدوث نہیں ہوتا، اس میں ثبوت ہوتا ہے، یعنی چیزیں ثابت ہوتی یقینی ہوتی ہیں، اور ان کی جو فضیلت ہے وہ بھی قطعی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ یہ جانتے ہوتے کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے، مگر محض زبان سے جان لینا کافی نہیں جب تک کہ اس کا اثر دل پر نہ ہو، اور وہ اثر نیک اعمال کی طرف جلدی کرنے اور کتاب و سنت کی پیروی میں ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ جس نے اپنی ذات پر سنت کو غالب کیا، چاہے وہ لینا ہو یا چھوڑنا، محبت ہو یا نفرت، تو وہ حکمت کی باتیں کرے گا، اور جس نے اپنی خواہش کو اپنی ذات پر غالب کیا وہ بدعت کی باتیں کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا، متقی لوگوں کا یہ قول ہے کہ ہر وہ علم جس میں خیالات آگے بڑھیں، تصاویر اس کا پیچھا کریں، نفس اس کی طرف مائل ہو، طبیعت اس سے لذت پائے اور ایک کیفیت میں بندہ ڈوب جائے، تو اسے پھینک دو، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے اس علم کو لے لو جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس رسول، خلفاء، صحابہ، تابعین اور ائمہ کی پیروی کرو جو خواہشات نفس سے پاک تھے، کیونکہ یہی اتباع ہمیں زن، شک، واہمات اور گمراہ کن جھوٹے دعووں سے بچا سکتی ہے جو ہدایت اور اس کی حقیقتوں سے روکتے ہیں۔ ہمارے لیے علم میں اتنا کافی ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، اس کے رسول کو پہچانیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور عمل میں اتنا کافی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے صحابہ سے محبت رکھیں۔ وہ عربوں کے ہاں ایک قول ہے نا، بد آدمی میں علم کا اضافہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کڑوے پھل کی بیل کو آپ خوب پانی دیں، روزانہ اس کی جڑوں کو پانی سے سیراب کریں، تو اس درخت پر جو پھل ہیں وہ کڑوے ہی لگیں گے نا، جتنا وہ سیراب ہوتا ہے وہ اتنا ہی کڑوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص دنیا حاصل کرنے اور اس میں بلند مقام پانے کے لیے علم سیکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی قیمتی یاقوت کے چمچ سے گندگی اٹھا رہا ہو، اور جو شخص ایسے علوم سیکھے جو اس کے مقام کے لائق نہ ہوں اور ایسے امور ذکر کرے جنہیں چھپانا چاہیے، تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ قصص میں غالباً کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے۔ اب اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کس کام میں مشغول رکھ رہا ہے، اور میرے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ
کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنی منزلت کو اللہ کے نزدیک پہچاننا چاہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی اس کے دل میں کیا جگہ ہے، کیونکہ اللہ بندے کو وہی مقام دیتا ہے جو مقام بندہ اللہ کو اپنے دل میں دیتا ہے، کیونکہ انسان ایک الہی نسخہ ہے جو الہی واردات قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آج اس اہم مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی نازک اور فکر انگیز حقیقت سے متعلق ہے۔ علم، عمل اور اخلاص کا وہ رشتہ جس پر نہ صرف فرد کی نجات موقوف ہے بلکہ امت کی بقا بھی۔ ذرا غور کیجئے نا، اس اہم مبارکہ میں کیا کہا گیا کہ اگر بنی اسرائیل قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے انہیں ایسا ثواب ملتا جو ان کی جانوں کے بدلے خریدی گئی دنیاوی لذتوں سے کہیں بہتر تھا۔ یہاں پر ایک نقطہ بہت توجہ طلب ہے کہ محض جان لینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا اثر دل پر نہ ہو اور عمل کی شکل اختیار نہ کر لے۔ تو پھر مجھے آج یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ علم جو مجھے اللہ سے قریب نہ کرے، مجھے نفس کا غلام بنا دے، مجھے دنیا کا غلام بنا دے، وہ علم نہیں، فتنہ ہے۔ یعنی اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ جان پر بوجھ بن جاتا ہے اور محرومی کا باعث بنتا ہے۔ علم ایک مقدس امانت ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت دنیا کا حصول ہو، شہرت ہو، لوگوں کی تعریف ہو تو وہ علم سراسر حجاب بن جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے کوئی قیمتی یاقوت کی چمچ سے گندگی اٹھا رہا ہو۔ تو علم وہ ہے، سچا علم وہ ہے جو نفس کو مغلوب کرے، دل کو نرم کرے، عمل میں نظر آئے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جائے۔ آج ہمارا بحران معلومات کا نہیں، معلومات کا ایک طوفان ہے جو ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ آج کا مسئلہ اخلاص کا ہے، عمل کا ہے۔ ہماری زبانوں میں مٹھاس ہے لیکن ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ غافل ہیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، علم کی بھرمار ہے۔ آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا، کیا ہمارا علم ہمیں فنا کی طرف لے کے جا رہا ہے یا بقا کی طرف؟ کیا اللہ ہمارے دل میں وہ مقام رکھتا ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا رسول ہمارے دل میں وہی مقام رکھتا ہے کہ جس کی محبت کا دعویٰ ہم زبان حال سے کرتے ہیں؟ کیا وہ محبت ہمارے عمل میں جھلکتی ہے؟ اہل الذکر کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ اگر اے انسان تو یہ چاہتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا مقام کیا ہے، تو ذرا جھانک کر اپنے دل میں دیکھ کہ تیرے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علم کو عمل میں ڈھالیں، اپنی نیت کو خالص رکھیں اور وہ دعوی محبت جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہے اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔